رسپیکٹیبل ہے، بہت عزت والا ہے کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو پین کے ذریعے لکھنا سکھلایا اور انسان کو وہ کچھ سکھلایا، ان سب چیزوں کی تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو قرآن کریم کا جو سب سے پہلا لیسن ہے، قرآن کریم نے جو سب سے پہلا سبق دیا ہے اس امت کو اور پوری دنیا کو، وہ یہی لیسن ہے کہ سب سے پہلے پڑھا جائے، کہ اگر آدمی پڑھے گا، سیکھے گا، تبھی وہ صحیح معنی میں انسان بن پائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ انسان کے درمیان اور ایک اینیمل، حیوان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ علم اور شعور کا ہوتا ہے۔ علم اور شعور کے ذریعے ہی ایک انسان اور حیوان کے درمیان فرق ہوتا ہے، ورنہ انسان بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ان کی بھی اپنی ضرورتیں ہیں، نیڈس ہیں، ایسے ہی حیوان بھی، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں زندگی کی، مگر جو عقل و شعور، جو انٹلیکچویلٹی، جو ذہنیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ تو انسان کو جو علم دیا گیا ہے یہ انسان کا اعزاز ہے۔ اور حدیث شریف کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، to acquire knowledge is mandatory, obligatory for every Muslim, no matter if they are men or women, boys and girls۔ کہ علم کا حصول، علم کو obtain کرنا، acquire کرنا، نالج کو پراپت کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، نیسسری ہے، چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بچی ہو، سب کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں وہ مطلق ہے، یعنی اس میں اس بات کو مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ یہاں پر علم سے ہماری مراد علم دین ہے، علم دین ہی ہماری مراد ہے، ویسے تو علم دین ہی اس کی مراد ہے، لیکن یہ عام ہے کہ ہر وہ ایسا علم کہ جو انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دے، جو ایک مسلمان کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، لڑکے اور لڑکی کے لیے ضروری ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں پڑھنے کا تو حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھیے اس پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے، لیکن کیا پڑھیں، ہم کو کیا پڑھنا ہے، اس بات کو مینشن نہیں کیا گیا کہ پڑھنا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کو، صفت کریٹنگ کو ذکر کر دیا ہے کہ اللہ اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ خالق ہے، اس کی ہر مخلوق کو پڑھنا ہے، اس کی مخلوق انسان ہے، اس کی مخلوق جنات ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سورج، یہ دریا، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریچرز ہیں، اس کی مخلوقات ہے، سب کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اور اسپیشلی انسان کو ذکر کر دیا کہ خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، تو انسان کو اسپیشلی اسٹڈی کرنا ہے کہ انسان ایکچول میں ہے کیا۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، کہ زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت ساری نشانیاں بنائی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود انسان کی پرسنالٹی میں، اس کی باڈی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ تو قرآن و حدیث سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو قرات یعنی ریڈنگ ہے، لرننگ ہے، اسٹڈی ہے، ایجوکیشن ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ قرآن کریم کا جو سب سے پہلا لیسن ہے وہ یہی ہے کہ ریڈ ود دا نیم آف یور لارڈ، کہ آپ کو اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے اور سیکھیے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اسپیشلی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام نے گرلز کی تعلیم کے لیے منع کیا ہے، یہ اسلام نے جو گرلز کی ایجوکیشن ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا یا اس کو بڑھاوا نہیں دیا، یہ بھی ہماری خام خیالی ہے۔ حدیث شریف میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے جو میں نے پڑھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم کو حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے، مسند احمد کی حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، من کن لہ بنات یؤدبہن، کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کو ادب سکھلائے۔ ادب کا جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش کے اندر تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا، لٹریٹ بنانا، کہ
کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو اور پھر وہ ان بیٹیوں کو تعلیم دے، سکھلائے اور ان کی کفالت کرے، ان کے رہن سہن کا، ان کے کھانے پینے کا اچھا نظم کرے جو ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ان کی تعدیب کر کے ان کی تعلیم کے بعد صحیح جگہ پر ان کا رشتہ کر دے، صحیح جگہ پر ان کو سیٹل کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث شریف طویل ہے، چند صحابی بیٹھے تھے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں بلکہ 2 ہی بیٹیاں ہوں تو اس کے لیے بھی کیا یہ بشارت، یہ گڈ نیوز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے بھی یہی ہے۔ ایک دوسرے صحابی انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر کسی کے 3 نہ ہو، 2 نہ ہو بلکہ صرف ایک ہی بیٹی ہو، کیا اس کے لیے بھی یہ بشارت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ جس کے پاس بیٹی ہو اس نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی، اس کو ادب سکھلایا اور اس کی کفالت کی اور اس کی صحبت کو اچھا کیا، یعنی اس کے ایک انسان کو جتنا سویلائزڈ ہونا چاہیے، جتنا مہذب اور شائستہ ہونا چاہیے، وہ سب چیز کی تعلیم دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پرومس کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بہرحال ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ملک یعنی ہندوستان کے اندر مسلمان تعلیم میں پچھڑ رہا ہے، مسلمان تعلیم میں بیکورڈنس کا شکار ہو رہا ہے، اور اسی تعلیم کی پچھڑ جانے کی وجہ سے، تعلیم میں پچھڑ جانے کی وجہ سے اور جتنے بھی فیلڈز ہیں، جتنے بھی میدان ہیں وہ اس میں بھی پچھڑ رہا ہے۔ اگر مسلمان ہر فیلڈ کے اندر ترقی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر فیلڈ کے اندر مسلمان سرخرو ہو، آگے بڑھے، ترقی کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن ان دا ورلڈ، کہ ایجوکیشن جو ہے، تعلیم، تعلم، پڑھائی لکھائی، یہ دنیا کا سب سے اسٹرانگ، سب سے پاورفل طاقتور ہتھیار ہے۔ اس سے بڑا ہتھیار اس وقت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور کہنے والا یہ کہتا ہے، انگلش کی ایک کہاوت ہے کہ ایجوکیشن از لائک ملک آف ٹائگرس ہو ایور ڈرنکس رورس لائک اے ٹائگر، کہ ایجوکیشن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شیرنی کا دودھ، کہ شیرنی کا دودھ جو بھی پیتا ہے پھر وہ شیر کی طرح دہاڑتا ہے۔ اور آپ بھی اس کو آبزرو کر رہے ہیں دنیا کے اندر کہ دنیا میں انہی لوگوں کا بول بالا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ ہیں، وہی بڑے بڑے تخت و تاج کے اوپر، وہی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک اسکول ہمارے مدرسے کے بغل میں شروع ہوا ہے، اور آفتاب سر نے اپنے جو گولز، اپنے جو پروجیکٹس اور پلانز بنائے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مشن میں پوری کامیابی عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں جو انہوں نے مجھ سے شیئر کی، مجھے ان میں سے چند چیزیں جو پسند آئی وہ یہ تھی کہ یہ جیسا کہ میڈم نے ابھی بتلایا تھا کہ صرف ایجوکیشن کافی نہیں ہے، یعنی ہم بچوں کو ایجوکیشن دیں، اسکول کھول لیں، کالج بنا لیں یا مدرسے بنا لیں اور اس میں تعلیم دیں، میں سمجھتا ہوں بلکہ ہر شخص کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اسٹینڈرڈ ایجوکیشن پرووائڈ کریں، یعنی ایک معیار، بلند معیار والی تعلیم ہو، اس میں ویل ایکسپیرینس ٹیچر ہوں جو جن کو اچھا ایکسپیرینس ہو، جو بچوں کی جو نفسیات ہے، بچوں کی جو سائیکولوجی ہوتی ہے اس سے بخوبی واقف ہو اور ان کو اسی انداز پر پڑھا سکیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے بتلایا تھا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایسے ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں کہ جو بہت کوالیفائڈ ہوتے ہیں، بہت اچھے ویل ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ ایک بات مجھے ان کی اچھی لگی۔ دوسری بات یہ ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایجوکیشن یعنی ماڈرن ایجوکیشن بھی ضروری ہے اور ریلیجیس ایجوکیشن بھی ضروری ہے۔ ماڈرن ریلیجیس ایجوکیشن ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دنیا میں ہاؤ ٹو لیو اور لائف، کہ ہمیں زندگی میں جینا کیسے ہے، یہ ریلیجیس ایجوکیشن ہم کو سکھلاتی ہے۔ تو یہ اس کا بھی مینجمنٹ یہ کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اردو لینگویج بھی سکھلاتے ہیں، اور جب بچے ایک اچھے لیول پر پہنچ جاتے ہیں یعنی 4th یا 5th کلاس تک، پھر یہ عربک لینگویج کی بھی اسٹارٹنگ کرتے ہیں، عربک لینگویج بھی پڑھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عربک لینگویج کی تعلیم دلوانے والے اسکول آج کل بہت کم ہیں۔ دلی میں تو شاید آپ کو 1-2 نظر آئیں گے، باقی جگہ شاید آپ کو نظر نہ آئے۔ اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اگر بچہ یا بچی اگر تھوڑی بھی عربک لینگویج اس کو آتی ہے تو قرآن سے وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے، قرآن سے اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے، اور وہ قرآن کو جب پڑھتی ہے تو اس کو یہ شدبد رہتی ہے، یعنی اس کو تھوڑا بہت
اگر پراپرلی بھی سمجھ میں نہیں آتا تو کافی حد تک یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، اس آیت کا ٹرانسلیشن کیا ہے۔ بہرحال میں میری بات طویل ہو رہی ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آفتاب سر نے جو اس کا آغاز کیا ہے اسکول کا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مشن میں کامیاب فرمائیں اور ہم کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔